به أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قابل احترام صدر جلسہ، اسٹیج کی زینت بنے ہوئے معزز علماء اکرام، مخلص ذمہ داران، آج دین کا جذبہ لے کر، دعوت کا جذبہ لے کر، اپنی اور دوسروں کی اصلاح کا جذبہ لے کر آئے ہوئے بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، میرا عنوان ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کا معاشرہ۔ معزز دوستوں، سنت، اس کا اردو معنی ہوتا ہے طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا جو معنی بیان کیا، ایک حدیث ہے طریقے کے معنی میں، من سن سنتا حسنہ فلہ اجرھا واجر من عمل بھا۔ جو بھی کوئی اچھا طریقہ ایجاد کرے اسے اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور ان کا بھی ثواب ملے گا جو اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی برا طریقہ ایجاد کرے تو اس کا عذاب ملے گا، اور ان کا بھی عذاب ملے گا جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج جو موضوع ہے سنت، باہر جو بورڈ پہ لگایا گیا ہے تحفظ سنت، وہ یہ معنی میں نہیں ہے سنت، بلکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ، آپ کے طریقے کو سنت کہا گیا ہے۔ ما اثر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قول وعمل وتقریر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات جو آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو آپ نے کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر خاموش رہے، یہ سنت آج ہمارا موضوع ہے، اور اسی کی حفاظت کے لیے آج الحمدللہ ہم یہاں کانفرنس کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، علماء اکرام کا ایک جملہ ہے، اس جملے کو میں نے نوٹ کیا سنت کے تعلق سے، وَالسُنَّةُ النَّبَوِيَّةُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ تَعْظِيمُهَا۔ سنت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے سنت کا احترام کرنا، ہر مسلمان پر واجب ہے سنت کی عزت کرنا، سنت کی تعظیم کرنا۔ کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ یہ وحی من اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، جیسے قرآن مجید اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ نجم کی 4 آیتیں شروع کی پڑھی ہیں۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرتا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے ساتھی نہ گمراہ ہوئے نہ ٹیڑے راستے پر چلے، وما ينطق عن الهوى، اور وہ کوئی بات اپنی طرف سے نفسانی خواہش کی طرف سے نہیں بولتے ہیں، ان هو الا وحی یوحى، یہ وحی ہے جو نبی کی طرف اتاری جاتی ہے۔ اللہ کے نبی جو بھی بولتے ہیں، آپ کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے، قرآن مجید یہ کہتا ہے میرے بھائیوں، یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، اور اس کی عزت کرنا ہم سب پر واجب ہے۔ آپ کے سامنے بولنے کے لیے مسجد نبوی کا ایک جمعہ میں سن رہا تھا، تاکہ اس موضوع پر اگر علماء اکرام نے کچھ بولا ہے اسے سنا جائے اور اس موضوع کو اچھی طریقے سے تمہارے سامنے واضح کیا جائے۔ محمد قاسم جو خطیب مسجد نبوی ہیں، مسجد نبوی میں جو خطبہ دیتے ہیں، جو امام ہیں مسجد نبوی کے، انہوں نے قرآن مجید کی کچھ آیتیں پڑھی، وہ آیتیں میں نے نوٹ کی ہیں۔ پہلی آیت، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کتاب کو اتارا اور اللہ نے حکمت کو اتارا، اور اللہ نے آپ کو وہ علم دیا جو آپ نہیں جانتے ہیں، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا، بہت عظیم فضل ہے۔ یہ قرآن کی پہلی آیت کریمہ۔ قرآن کی دوسری آیت کریمہ، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ ابھی بار بار مجھ سے پہلے شیخ عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ نے یہ آیت کو تمہارے سامنے بار بار کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
उम्महात उल-मुमिनीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से ये कहा है, वज़कुरन मा युतला फी बुयूतिकुन, तुम्हारे घरों में जो तिलावत की जाती है आप उसका जिक्र कीजिए। और वो तिलावत में क्या चीजें हैं? वज़कुरन मा युतला फी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाह, सबसे पहले अल्लाह की आयतें हैं, उसके बाद वल हिकमा, सेकेंड नंबर पर जो चीज है वो हिकमत है। बेशक अल्लाह तबारक व तआला बड़ा लतीफ है, बारीक भी है और खबरदार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिअसत के मकसद को कुरान मजीद ने बार बार बयान किया है। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? मैं सवाल कर रहा हूं, अल्लाह ने सुना नहीं हमारी बात? अल्लाह ने हमारी बात सुनी नहीं? अरे सुनी नहीं, सुनी नहीं? मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है तो मैं सीधे नहीं जाऊंगा, खड़ खड़ कर ही चलूंगा। मैंने कुरान मजीद की कुछ आयतें पढ़ी और पढ़ता जा रहा हूं। पहली आयत सूरह निसा की मैंने पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर किताब उतारा और हिकमत उतारा। दूसरी आयत में तुम्हारे सामने मैंने पढ़ी, उम्महातुल मोमिनीन को अल्लाह ने कहा आप जिक्र कीजिए उस चीज की जिसकी तिलावत तुम्हारे घरों में की जाती है, अल्लाह की आयतें और हिकमत का तुम जिक्र कीजिए। तीसरी आयत मैं तुम्हारे सामने पढ़ने जा रहा हूं, नबी के दुनिया में आने का मकसद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का मकसद। समझ में आई चीज? नबी दुनिया में क्यों आए हैं? कुरान ने बार बार इस जुमले को दोहराया है, बार बार कुरान मजीद ने बेअसत रसूल के मकसद को बयान किया है। रब्बना वबाअथ फीहिम रसूला, ऐ हमारे परवरदिगार एक रसूल को भेज। रसूल दुनिया में क्यों आते हैं? अल्लाह की आयतों की तिलावत करने के लिए। रसूल दुनिया में क्यों आते हैं? किताब और हिकमत की तालीम देने के लिए। कुरान की 3 आयतें मैं तुम्हारे सामने पढ़ चुका हूं। तीनों आयतों में 2 बातें अल्लाह ने बयान फरमाई है, एक है किताब और दूसरी चीज क्या है? अरे कुछ तो बोलो, इतना चीख मार मार के बोल रहा हूं और आप, पहली चीज क्या है? किताब, और दूसरी चीज अल्लाह ने जो नबी पर उतारी वो क्या चीज है? सुनो मस्जिद नबवी का खतीब क्या कहता है, वल हिक्मा हिय सुन्नह बित्तिफाक सलफ, सारे सलफ के उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं, कुरान की इस आयत में जो आयत अल्लाह ने बयान फरमाई है, हिकमत से मुराद सुन्नत है। हिकमत से मुराद क्या है? सुन्नत है। अल्लाह ने जैसे कुरान को नाजिल फरमाया है, कुरान जैसे अल्लाह की वही है, वैसे ही सुन्नत भी अल्लाह ने नाजिल फरमाया है। सुन्नत भी अल्लाह की वही है। जैसे कुरान से अहकामात निकाले जाते हैं वैसे ही सुन्नत से भी अहकामात निकाले जाते हैं। जैसे कुरान मस्दर है शरीयत का, वैसे ही सुन्नत शरीयत का मस्दर है। ये पहली चीज है जो आज के इस इजलास के अंदर हमें मालूम करने की जरूरत है। दूसरी बात, सुन्नत कुरान मजीद की शरह है। इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक आदमी आया, उसने एक सवाल किया। इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे हदीस से जवाब दिया। उस आदमी ने इमरान इब्न हुसैन से कहा, हदीस से नहीं बल्कि आप कुरान से जवाब दीजिए, मेरे लिए कुरान काफी है। गौर से सुन लो ऐ नौजवानों, यूट्यूब पे आने वाला हर आदमी सही नहीं होता। यूट्यूब पे आने वाले बहुत सारे चोर होते हैं, तुम्हारा ईमान चुराने वाले होते हैं, और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें हदीस की जरूरत नहीं है, हमारे लिए कुरान काफी है। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पर बैठकर बोलते हैं। ऐसा ही एक आदमी इमरान इब्न हुसैन के पास आया रज़ी अल्लाहु अन्हु, कहा मुझे हदीस नहीं चाहिए, मुझे कुरान से बताइए। इमरान इब्न हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, अंत अहमक, तू अहमक है। अगर तू कुरान को हदीस के बगैर समझेगा, हदीस को छोड़कर कुरान को समझेगा, बता नमाज में कितनी रकतें हैं? कुरान में कहां लिखा गया है जोहर की 4 रकतें? कुरान में कहां लिखा गया है फजर की 2 रकत फर्ज है? कुरान में कहां लिखा गया है इशा की 4 रकत फर्ज है? जब तक हदीस नहीं मिलेगी उस वक्त तक कुरान को समझना मुश्किल है। बात अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। सुन्नत कुरान मजीद की शरह है। उलमा इसके लिए एक जुमला इस्तेमाल करते हैं, वो सुन्नत बयानुन लिल कुरान व शरहुन लहू। सुन्नत कुरान का बयान है, सुन्नत कुरान के लिए शरह है। तीसरी चीज मेरे भाइयों, ये बड़ी अहम चीज है, किसका अमल कबूल हो रहा है, किसका अमल कबूल नहीं हो रहा है, बड़ा मसला है नहीं?
وہ کہتے ہمارا عمل قبول ہو رہا ہے، میں کوشش اس بات کی کرتا ہوں تمہاری زبان میں اتر جاؤں، تم جس زبان میں بات کرتے ہو میں اس میں اتر کے تم سے بات کروں، میں کوشش اس بات کی کرتا ہوں کہ میری بات ہر آدمی کے کانوں میں ذہنوں میں اترے، میری یہ کوشش ہوتی ہے۔ کس کا عمل قبول ہو رہا ہے؟ یہ جھگڑا ہے، آج ہے نہیں ہے؟ ارے ہے نہیں ہے جی؟ چیر والوں تم سے بھی پوچھ رہا ہوں، جی ہاں، وہ مسجد میں جاؤ کہتے ہمارا ہی عمل قبول ہوتا ہے، یہ مسجد میں جاؤ کہتے ہمارا ہی عمل قبول ہوتا ہے۔ آدمی کنفیوزڈ، پڑھا لکھا نوجوان کنفیوز، کدھر جائیں، کس کا عمل قبول ہوگا؟ آج یہ تحفظ سنت میں تمہارے سامنے قرآن کی ایک آیت اور ابن کثیر رحمہ اللہ کا ایک قول تمہارے سامنے دے کر تمہیں یہاں سے انشاءاللہ بھیجنا چاہتا ہوں، لے کر جائیں گے انشاءاللہ؟ جی ہاں، میں صرف سوال کیا جواب میں ہی دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ قرآن مجید کی آیت ہے، آپ سب تقریباً اس آیت کریمہ کو جانتے ہیں، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کے بعد جی وَلَا يُشْرِكْ، جی کیا ہے اس کے بعد؟ بعبادت ربه احدا، ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں نا، سورہ کہف کی آخری آیت ہے۔ کس کا عمل قبول ہوگا، کس کا عمل قبول نہیں ہوگا، آج کے اجلاس سے اس کا تعلق ہے۔ اور اگر میں بولتا ہوں تو بھئی تم فلاں مسلک والے ہو، تم یہی بولو گے، تم کہہ سکتے ہو۔ اللہ کا کلام ہے، جس مسلمان کو یہ بات پسند ہو، جو امید رکھتا ہے، فمن کان یرجو، کس بات کی امید؟ لقاء ربہ، ایک دن میں اللہ سے ملوں گا۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو مسلمان اس بات کی امید رکھتا ہے کہ ایک دن میں اللہ سے ملاقات کروں گا، لقاء ربہ، فلیعمل عملا صالحا، اس مسلمان کو چاہیے کہ وہ عمل کرے۔ کیسا عمل کرے؟ وہ عمل صالح ہو۔ کیسا ہو عمل وہ؟ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ 800 سال پہلے انہوں نے اس آیت کی شرح کرتے ہوئے دو باتیں لکھی ہیں۔ انشاءاللہ یہ جو دو باتیں جس مسلمان کی عمل میں شامل ہیں، انشاءاللہ اس کا عمل قابل قبول ہے۔ اگر یہ دو باتیں کسی کے عمل میں شامل نہیں ہیں، اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کا جملہ ہے، ہذان رکنا العمل المتقبل، ہذان، لڑو مت، جھگڑا مت کرو، سن کے یہاں سے لے کر جاؤ۔ ہم آج کہیں گے تو کہتے تم تو 150 سال پہلے تھے ہی نہیں، تمہارا وجود تو 150 سال پرانا ہے۔ 800 سال پہلے جو کتاب لکھی گئی ہے اس میں ہے یہ۔ ابن کثیر کہتے ہیں ہذان رکنا العمل المتقبل، یہ دو رکن ہیں عمل قبول ہونے کے لیے۔ اگر کسی کے بھی عمل میں یہ دو چیزیں آ گئیں، اللہ اس کے عمل کو قبول کر لے گا۔ سبحان اللہ۔ سنیں گے وہ دو چیزیں؟ سنیں گے انشاءاللہ اللہ وہ دو چیزیں میرے عمل میں اللہ پاک شامل فرمائے۔ اللہ ہر مسلمان کے، تمہارے نہیں بول رہا ہوں میں بخیل نہیں ہوں، اللہ ہر مسلمان کے عمل میں کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی کو بھی ماننے والا ہو، میری اللہ سے دعا ہے، میری اللہ سے بھیک ہے، اللہ یہ دو چیزیں میرے ہر مسلمان بھائی کے عمل میں شامل کرے۔ کیا ہیں وہ دو چیزیں؟ ان یکون خالصا، ان یکون صالحا۔ کیا ہیں وہ دو چیزیں؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کتنے غور سے اسے سن رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ ان یکون خالصا، ان یکون صالحا، ہمارا عمل اگر قبول ہونا ہے تو دو باتیں۔ پہلی بات، وہ عمل خالص ہو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ زور سے بولو، سمجھ گئے نا یہ جملہ؟ وہ عمل صرف اللہ کے لیے کیا گیا ہو، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ جی ہمیں کون پوچھتا ہے؟ ہماری ضرورت کس کو ہے؟ کون ہمیں پوچھ رہا ہے؟ بہت سارے لوگوں کے مسئلے ہوتے ہیں۔ مسجد کی زمین خریدی جاتی ہے، ایک آدمی سب سے پہلے رہتا ہے، کچھ دنوں کے بعد اسے لوگ پوچھتے نہیں، وہ کمیٹی سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے جب ضرورت تھی میری، مجھے بلایا جاتا تھا، میں تجھ سے کہوں گا تو نے یہ عمل کس کے لیے کیا؟
تو نے اللہ کے لیے کیا ہے نا، اللہ کی کتاب میں تیرا نام موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا۔ اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص، کسی بھی عمل کو قبول ہونے کے لیے میرے بھائی، کسی بھی عمل کو قبول ہونے کے لیے ان یکون خالصا، وہ عمل خالص اللہ کو دکھانے کے لیے کیا جائے۔ دوسری شرط، دو باتیں میں نے کہی نا عمل میں ہونا چاہیے، دوسری شرط سبحان اللہ ان یکون صالحا، وہ عمل صالح ہو۔ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک جملہ ہے، عمل صالح کی تعریف کرتے ہوئے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا میں چاہتا ہوں یہ جملہ آپ یہ مجلس سے نوٹ کر کے لے کر جائیں۔ کون کون نوٹ کرے گا؟ میں ایسا ہی ہوں بھائی، جب تک مجھے آپ ساتھ نہیں دیں گے میں چلوں گا نہیں سامنے۔ صرف میرا جمعہ کا خطبہ ایک ایسا ہوتا جب پوچھتا نہیں میں، ورنہ تو میں چھوڑتا نہیں۔ ہم اتنی محنت کر کے یہاں آتے ہیں، آپ کسی اور دنیا میں رہیں، میں کسی اور دنیا میں جاؤں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ کون اس چیز کو جو ابن قیم نے کہا اس مجلس سے لے کر جائیں گے؟ اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر آدمی لے کر جائے، مگر کیا کرے میرے بھائی، آپ سنتے ہیں دماغ یہاں یہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ابن قیم نے کہا العمل الصالح، عمل صالح کی تعریف یہ ہے الخالی من الریا المقید بالسنہ۔ اللہ اکبر! عمل صالح کون ہے؟ جو اللہ کو منظور ہے، اللہ جسے قبول فرمانے والا ہے۔ الخالی من الریا، ریا سے خالی ہو، المقید بالسنہ، سنت نبی کے مطابق کیا گیا۔ اللہ اکبر! اگر ہمارے عمل ہمیں قبول ہونا ہے، سبحان اللہ، نبی کی سنت کے مطابق کرو گے تبھی ہمارا عمل قبول ہوگا۔ آگے اور چلیں، اختلافات ہیں، چاروں طرف اختلافات ہیں، سبحان اللہ۔ اس کا علاج کیا ہے؟ سارے مسلمان چاہتے ہیں مسلمان ایک ہو جائیں، چاہتے نہیں چاہتے؟ اس وقت تو بڑی سخت ضرورت ہے، حصیر کی کاڑیوں کی طرف اتنے آ رہے ہیں۔ ساری امت چاہتی ہے مسلمان ایک ہو جائیں، چاہتے نہیں چاہتے ہیں؟ کیا طریقہ ہے، کیسا مسلمان ایک ہوں گے؟ تحفظ سنت کانفرنس سے میرا موضوع سنت نبوی اور ہمارا معاشرہ ہے، اس موضوع کے تحت آپ ایک حدیث نبی کی لے کر جائیے، اللہ سے دعا کیجئے اللہ اس امت کو ایک بنائے۔ نہیں بھائی میں تقریر ختم کروں، اس لیے کہ جہاں آمین بولنا وہاں بولتے نہیں، جہاں نہیں بولنا وہاں چیخا مار مار کو بولتے۔ ہماری قوم ایسی ہے، اللہ اس امت کو ایک بنائے، اللہ اس امت کو نیک بنائے۔ لیکن میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم انہو من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، مسلمانوں میں جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا وہ بڑا اختلاف دیکھے گا۔ اللہ اکبر! انہو من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، جو بھی زندہ رہے گا میرے بعد بڑا اختلاف دیکھے گا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت یہ کہے گی ہمارے پاس جو ہے وہی حق ہے اور اسی پر وہ خوش بھی رہے گی۔ یہ قرآن کی آیت، سورہ روم کی آیت۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، کیا علاج ہے؟ اختلافات میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک مسلمان یہ سارے اختلافات میں اگر حق پر جینا چاہتا ہے، سچائی پہ رہنا چاہتا ہے، کیا کرے گا تو مسلمان حق پر رہے گا؟ کوئی جواب دیں گے آپ میں سے؟ جی جزاک اللہ خیر بیٹا، بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک۔ یہ ہوتا کرنٹ کا کنیکشن۔ قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھام لیں۔ ایک بچہ بول رہا ہے، نوجوان لڑکا، اللہ سے دعا کرو اللہ اس کی زندگی میں، صحت میں، عمل میں، علم میں، دولت میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے۔ جی بخیل قوم نہ، پورا یہ بچے کو مل گا، ہم نہ کیا ملتا ہے؟ بخیل قوم نہ، یہ جو دعا تم دوسروں کو دیتے ہو فرشتہ وہ دعا تمہیں دیتا ہے۔ جتنی دعائیں میں نے یہ بچے کو دی ہیں اتنی دعائیں فرشتہ مجھے دے رہا ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہے اصول، یہ ہے اصول، سبحان اللہ۔ سنو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا۔ اگر اختلافات کا زمانہ تم دیکھ رہے ہو، چاروں طرف اختلافات ہیں، ایک مسلمان کو کرنا کیا چاہیے؟ سچائی پر جینے کے لیے، ہدایت پر رہنے کے لیے اور حق کے راستے پہ چلنے کے لیے ایک مسلمان کو کیا کرنا ہے؟ میرے نبی کا جملہ سنو، اس کے بعد میرے بچے اگر کبھی کوئی یہ سوال تم سے زندگی میں کرے آپ یہ حدیث پڑھ دینا انشاءاللہ۔ پڑھو گے؟ بولو علیکم، زور سے بولو، بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین
ایسے اختلافات کے زمانے میں اگر سیدھے راستے پہ جینا چاہتے ہو، حق کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو، میری سنت کو پکڑو، میری حدیث کو پکڑو. دیکھو کسی بھی عمل میں میری سنت کیا ہے، میرا طریقہ کیا ہے، اور میرے خلفاء کی جو سنت ہے اسے مضبوط پکڑو. میں یہاں ایک بات میں نے نوٹ کیا ہے، اسے تمہارے سامنے واضح کر دیتا ہوں. بات میں انشاءاللہ اس کے بعد میں بات آگے لے کر جانا مناسب سمجھتا ہوں. میرا ایک سوال ہے، ایک طرف نبی کی سنت اور دوسری طرف صحابہ کا طریقہ، کس کو لیں گے ہم؟ نبی کی سنت کو لیں گے؟ کھل کے بات کرتے ہیں. ایک طرف نبی کی سنت 8 رکعت والی ہے تراویح، اور دوسری طرف کوئی کہتے ہیں آ کر حضرت عمر نے کہا جبکہ نہیں کہا، حضرت عمر نے کہا جبکہ صحیح حدیث میں ہے نہیں کہا. پھر بھی مان لو حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح کا کہا ہے. دونوں میں سے کس کی بات کو لیں گے آپ؟ اگر آپ جینا چاہتے ہو، حق کے راستے پہ رہنا چاہتے ہو، سنت تحفظ سنت کے اس اجلاس میں آپ آئے ہو، حق کے راستے پہ رہنا چاہتے ہو، دونوں میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا. لوگ ٹکراؤ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر بات ایسی آ گئی تو ہمارا زندگی کا اصول کیا ہونا چاہیے؟ یہی چیزیں ہیں جو آپ کو آج اس مجلس سے لے کر جانی چاہیے. ولیکن لیعلم، 3 علماء، شیخ بن باز، شیخ ابن عثیمین، شیخ البانی رحمہم اللہ علیہ مجمعین، تینوں کہتے ہیں اگر خلفاء کی سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ٹکرائے تو پھر کیا ہم عمل کریں گے؟ فالحکم لسنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حکم نبی کی سنت کے مطابق ہوگا، صحابہ کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے 10 بار سنا ہوگا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول. آج ایک بار اور 11ویں بار سن لیجئے. میں نے عربی میں وہ قول نوٹ کیا ہے. قال ابن عباس رضی اللہ عنہما یوشک ان تنزل علیکم حجارہ، قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پتھر برسے. کیا بول رہے ہیں؟ قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پتھر برسائے جائیں. اقولو، میں کہہ رہا ہوں، ہو سکے تو یہ میرے ساتھ پڑھ لو. اقولو، بولو. قال رسول اللہ وتقولون قال ابو بکر و عمر. اللہ اکبر. میں کہہ رہا ہوں رسول نے کہا، اور تم کہہ رہے ہو ابو بکر اور عمر نے کہا. یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے. اے میرے مسلمان ساتھیوں، ابن عباس کا قول ہے رضی اللہ عنہما، میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ نے کہا، اور تم کہہ رہے ہو ابو بکر اور عمر نے کہا. یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اس کے بدلے اللہ آسمان سے پتھر برسا سکتا ہے. اللہ اس امت کو سنت پر جما دے. اللہ اس امت کو سنت کے اوپر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز ساتھیوں، ایک چیز بول کر میں اپنی بات کو انشاءاللہ، آج کا جو معاشرہ ہے، کون کون سی چیزوں میں ہمیں نبی کی سنت پر چلنا چاہیے، میں انشاءاللہ یہ باتیں بول کر اپنی بات ختم کر لیتا ہوں. انشاءاللہ میں سب سے پہلے دعا دیتا ہوں ہمارے علماء کرام کو. جی، میں نے آپ کو بولنے کے لیے ذرا نوٹ کیا، بڑی اچھی بات مجھے ملی. کتاب و سنت ہمارے عقیدے اور ہمارے اعمال کے محافظ ہیں. کتاب و سنت ہمارے عقیدے اور ہمارے اعمال کے محافظ ہیں. آئی سمجھ میں بات؟ نہیں آئی نا؟ جس معاشرے میں، جن لوگوں میں کتاب و سنت عام ہوتی ہے، اچھے سے یاد رکھو، ان لوگوں میں بدعتیں نہیں ہوتی، ان لوگوں کا عقیدہ کبھی خراب نہیں ہوتا. اور جن لوگوں کے اندر کتاب و سنت نہیں ہوتی، اٹھے تو کوئی قول، بیٹھے تو کسی کا کلام ہوتا ہے، ایسے معاشرے کے اندر میرے بھائی آپ الگ الگ قسم کی بدعتیں دیکھیں گے. کہیں وحدت الوجود، کہیں وحدت الشہود، کہیں حلول کا عقیدہ، کہیں تصور شیخ کا عقیدہ، کہیں مرنے کے بعد بزرگوں کے تصرف کا عقیدہ، کہیں علم غیب کا عقیدہ، کہیں استمداد. میں نے یہ سارے نوٹ کیے. میں جانتا ہوں آپ ساری چیزیں سمجھ نہیں پائیں گے، مگر یہ ساری بدعتیں ہیں. کہیں استمداد کا عقیدہ، یہ سارے، کہیں 40واں، کہیں قل، کہیں فاتحہ، کہیں عرس، کہیں محافل میلاد، یہ سارے غیر اسلامی عقیدے، یہ ساری بدعتیں ایسے معاشرے میں آپ کو ملیں گی جہاں کتاب و سنت نہیں ہے. جہاں کتاب و سنت ہے وہاں آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ایسے کوئی غلط عقیدے آپ کو نہیں ملیں گے. آپ کے سامنے انشاءاللہ میں ایک رول ماڈل، ایک ہیرو کا نام دیتا ہوں. کون کون ان کو اپنا رول ماڈل بنائیں گے؟ ایک بھی نہیں پوری مجلس میں. سبحان اللہ.
نام بولے تو نہ بولیں گے. آپ کس کا تو بھی نام بول ڈالے تو پریشانی. ہاں بالکل شیخ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ عجیب پریشانی ہے آپ. میں پہلے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے ان جیسا بنائے. پہلے میں دعا کر لیتا ہوں. میں اللہ سے بھیک مانگتا ہوں اللہ میرے بچوں کو، میری نسلوں کو اللہ ان جیسا بنائے. اب بولو اللہ آپ کو بھی بنائے ان جیسا. امام احمد ابن حنبل کن جیسا؟ میرا یہ دعویٰ ہے نوجوانوں، سارے نوجوان، میرا یہ دعویٰ ہے اگر تم امام احمد ابن حنبل کو پڑھو گے اللہ کی قسم یہ سارے ہیروؤں کو بھول جاؤ گے. یہ میرا دعویٰ ہے. یہ جتنے ناٹک کرنے والے، میک اپ کر کے تمہارے سامنے آنے والے، شراب رات میں پینے والے، دن میں زنا کرنے والے، یہ جتنے ناٹک کرنے والے ہیں نا، جن کی ڈیپیاں تم لے کر چلتے ہو، سبحان اللہ، میرا یہ دعویٰ ہے اگر امام احمد ابن حنبل کو تم ایک بار پڑھو گے تم اپنی زندگی کا ہیرو انہیں بنا لو گے انشاءاللہ. 218 ہجری، 218 ہجری، دو بڑے بادشاہ، ساری سلطنت، ساری حکومت ایک طرف. میرے دل کے بڑا قریب ہے. کچھ میری تقریر سے لے کر جاؤ، نہیں لے کر جاؤ، یہ جملہ تم ضرور لے کر جانا انشاءاللہ. جی ہاں، امام احمد ابن حنبل اکیلے ایک طرف، ساری قوم ایک طرف، ساری حکومت ایک طرف. معاملہ ہے خلق قرآن کا. آپ کی سمجھ میں اتنی جلدی نہیں آئے گا، اور اس لیے نہیں آیا کہ اس وقت یہ ایک آدمی کی طرف سے وہ بدعت وہی ختم ہو گئی، وہ گمراہی وہی ختم ہو گئی. جلات، تازہ دم جلات آتا رمضان کا مہینہ، روزے کی حالت میں آ کر کوڑے مارتا اور تھک کر پیچھے کھڑا ہو جاتا. دو بادشاہ ہے، ایک بادشاہ اس میں سے کہتا اے احمد ذرا غور کرو، مان لو قرآن اللہ کی مخلوق ہے. میں نے وہ جملہ نوٹ کیا ہے. احمد ابن حنبل رحمہ اللہ بڑے شان سے ایک جملہ کہتے آتونی شیئا من کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ حتی اقول بہ. کوڑے کھا رہے ہیں، کوڑے کھا رہے ہیں، مگر بات نہیں مان رہے، غلط بات نہیں مان رہے. اور زبان پہ کیا جملہ ہے؟ مجھے قرآن کی کوئی آیت دے دو یا رسول کی سنت دے دو. آتونی شیئا من کتاب اللہ او سنت رسول اللہ، یہ رسول کی کوئی سنت، کوئی حدیث بتا دو، میں تمہاری بات کے مطابق بات کہوں گا. جب تک یہ دو چیزوں میں کوئی ایک چیز تم پیش نہیں کرو گے سبحان اللہ میں تمہاری بات نہیں مانوں گا. میرے بھائیوں، اگر گمراہی سے بچنا ہے یہ کتاب و سنت ہے. یہ میرے موضوع کا پہلا حصہ تھا جو میں نے تمہارے سامنے رکھا. موضوع کا دوسرا حصہ انشاءاللہ کوشش کروں گا جتنا جلدی ہو سکتا ہے تمہارے سامنے اسے پیش کر کر اپنی بات کو میں ختم کر دوں. قرآن کی ایک آیت پڑھوں گا انشاءاللہ، بس وہ ایک آیت سے جڑی ہوئی دو باتیں آپ کے سامنے رکھ کر میں اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ. سنیں گے؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کی آیت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اس دنیا میں سب کا دعویٰ ہے، اور دعویٰ یہ ہے سب یہ کہتے ہیں ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، ہمیں اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے. غور سے سننا، غور سے سننا انشاءاللہ تعالی. بہت سارے لوگ، آپ کو ایک چیز بتا دوں، میں جو میں نے آیت پڑھی نا وہ سورہ آل عمران کی آیت 12 نمبر 3 ہے. اس آیت کا ایک نام ہے. آیت کا نام کیا جانتے ہیں معلوم؟ میرے ساتھ بولو آیت کا نام، آیت الامتحان. کیا نام؟ اس آیت میں امتحان ہے. کل من ادعى، ابن کثیر کا جملہ، هذه الآیہ الکریمہ حاکمۃ علی کل من ادعى محبت اللہ وليس هو على طریقۃ المحمدی. یہ آیت سبحان اللہ فیصلہ کرنے والی ہے ہر اس آدمی کے لیے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے سینے میں اللہ کی محبت ہے مگر وہ نبی کے طریقے پر نہیں ہے، وہ نبی کی سنت پر نہیں ہے. ابن کثیر کہتے فَإِنَّهُ كَاذِبٌ فِي دعویٰ، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، وہ اپنے دعوے میں فی نفس الامر حتی یتبع الشرع المحمدی والدین النبوی، یہاں تک کہ وہ نبی کی شریعت، نبی کی سنت پر چلے. فی جمیع اقوالہ، سارے اقوال میں، وہ افعالہ، سارے افعال میں، وہ احوالہ، سارے احوال میں، کما ثبت فی الصحیح الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمیں یہ آیت اور اس آیت سے جڑی ہوئی جو بات میں نے کہی اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بھی آدمی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے اس دنیا کے اندر مجھے میرے نبی سے محبت ہے تو اسے ثبوت دینا پڑے گا. اور محبت کا ثبوت یہ ہے، میں ایک چیز آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مسکرائیں گے انشاءاللہ. نبی سے محبت ہے؟
چیئر والے صاحب آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں، اہل الکرسی، یا اہل الکرسی، کرسی والے صاحب، نبی سے محبت ہے؟ نبی کے چہرے سے نفرت ہے؟ سمجھ گئے نہیں؟ سیدھا سیدھا تمہاری زبان میں بات کریں گے جی، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، سیدھا سیدھا تمہاری زبان میں آ جائیں گے۔ نبی سے محبت ہے، نبی کے چہرے سے نفرت۔ نبی کے چہرے پہ ایک داڑھی بھی تھی، داڑھی سے نفرت کیوں نہیں رکھتے بھائی؟ نبی سے محبت کا دعویٰ ہے مگر چہرے سے نفرت کیسا ہے؟ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے دنیا میں کہ مجھے میرے نبی سے محبت ہے تو ثبوت دیجئے نبی کی سنت پر عمل کر کر، نبی کے طریقے پہ چل کے، سبحان اللہ۔ اور کن کن چیزوں میں ہمیں چلنا ہے، صحابہ کو ذرا ایک بار دیکھ لیجئے، اس کے بعد میں وہ چیزیں گناتا ہوں تمہارے سامنے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ اکرام، میں نے کئی بار کہا، شاید اسی لیے اس طریقے کے مضامین مجھے دیے جاتے ہیں تاکہ میں یہ مضامین تمہارے سامنے واضح کر سکوں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ایک صحابی ایک بار میرے نبی کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بٹن کھلا دیکھا، اوپر کا بٹن، اللہ کے رسول نے یہ بٹن نہیں لگایا تھا، اوپر کا بٹن۔ ساری زندگی صحابی بٹن نہیں لگائے۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کے سنت، اس کے طریقے پہ چلنے کی خواہش بھی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ ایک صحابی ایک بار دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کان میں رکھے ہیں، ماشاءاللہ۔ آج کچھ نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں، اللہ عز و جل یہ نوجوانوں کی الحمدللہ محبت رسول میں اللہ اضافہ فرمائے۔ بہت سارے نوجوان ہیں جی، میں یہاں کھل کے بولنا چاہوں گا، الحمدللہ زور سے نکاح میں پڑھتے ہیں، موضوع وہی ہے نا، النکاح من سنتی۔ معاف کیجئے گا، اس میں قرآن و حدیث والے، سلف، غیر سلف، بدعتی، مشرک، سارے برابر ہیں، سارے برابر ہیں۔ جی ہاں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ تحفظ سنت کے منچ سے انشاءاللہ، کیا کسی مسلمان کو اس بات کا حق ہے کہ وہ میرے نبی کی سنت کا مذاق اڑائے؟ زور سے بولو، مگر اڑاتے نا لوگ۔ میرے بیٹے کی شادی، جی حضرت، نکاح پڑھائی چلتے رہو یہاں سے، کتنا دیتے ہیں؟ 5,000، ان کو 10,000 دو، نکالو پہلے یہاں سے۔ میری بیٹی کی شادی ہے، میرے بیٹے کی شادی ہے، میں ساری سنت کی دھجیاں اڑاؤں گا، میں شیطان کا بھائی بن کر اسراف کرتے ہوئے، فضول خرچی کرتے ہوئے میں نکاح کراؤں گا۔ آج سنت کے من سے کہہ رہا ہوں، سنت صرف نماز میں نہیں ہے، سنت صرف کچھ اقوال کا نام نہیں ہے، ساری زندگی نبی کی ہمارے لیے سنت ہے، سبحان اللہ۔ میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں، آج بھی وہ بات بول کر میں بات آگے لے کر جانا انشاءاللہ مناسب سمجھتا ہوں۔ میری نماز انشاءاللہ میرے نبی جیسی، انشاءاللہ میری زکوٰۃ انشاءاللہ میری نبی جیسی، میرا حج انشاءاللہ میرے نبی جیسا، انشاءاللہ میں شوہر بھی نبی جیسا بنوں گا۔ ذرا زور سے، یہ بچے بول رہے ہیں کہ یہ 5 سال کا 10 سال کا بچہ بول رہا ہے، سبحان، کیا جذبہ ہے جی تمہیں، اللہ اکبر، یہ بچوں میں جذبہ ہے۔ اللہ تمہیں بہت بڑا عالم بنائے بیٹا، دین کا دائی بنائے آپ کو، سبحان اللہ، آنے والے اس دور میں مسلمانوں کا لیڈر بنائے آپ کو۔ جی ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جیسے دوسری چیزیں نبی کے مطابق، میں شوہر بھی نبی جیسا بنوں گا انشاءاللہ۔ اور میرے نبی کیسے شوہر تھے؟ خیرکم خیرکم لأہلہ، عورتوں کی بڑی تعداد ہے نا، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، ساری دنیا میں سب سے بہتر وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ مولوی صاحب سے جھک کر 2 ہاتھوں سے مصافحہ، گھر میں آتے ہی گالیاں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں بہتر آدمی وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ گھر والوں کے ساتھ جس کا سلوک اچھا نہیں ہے نا، وہ آدمی اچھا نہیں ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں میری بیوی کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ اگر آپ نبی جیسے شوہر بننا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ بھی سنت ہے بھائی، یہ بھی سنت، بڑا موضوع ہے، چھوٹا موضوع نہیں ہے، یہ بھی سنت ہے۔ من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی نفسہ ابدا، کبھی زندگی میں اللہ کے نبی نے اپنے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ اب غور سے سنو جی، کون عمل کریں گے اس حدیث پر بھائی؟ ویسے بھی میرا وقت ہو چکا ہے، بیٹھ گیا تو بھی فرق نہیں پڑتا،
چہرہ والے تو بیچارے اتنے مست بیٹھے ہیں، ہاتھاں بھی اٹھا نہیں، کچھ بھی بول بھی نہیں رہے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنو غور سے، وما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأة ولا ولد۔ ساری زندگی بھر دنیا والوں کو بتاؤ، اگر نبی کی سنتیں معلوم ہو جائیں گے نا، دنیا والے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں، ایسے ہی مسلمان ہو جائیں گے۔ آج 2016 میں پڑھنے والے بچے جانتے ہیں نوبل پرائز کسے ملا؟ جاپان کے ایک سائنٹسٹ کو۔ کس لیے ملا ہے؟ اگر آدمی سال کے 12 مہینوں میں 1 مہینے اگر بھوکا رہتا ہے، صبح سے شام تک کچھ نہیں کھاتا ہے، اسے کینسر نہیں آئے گا۔ اس کی اس تحقیق پر اسے نوبل پرائز دیا جا رہا ہے۔ میرے نبی نے 1400 سال پہلے رمضان جیسا تحفہ ہمیں دے دیا۔ سبحان اللہ۔ آج ساری دنیا بول رہی ہے پانی ذرا ذرا پیئے، ایک سانس میں نہیں پینا، فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے نبی نے پہلے بتا دیا، سنت یہ ہے پانی میں 3 سانس میں پانی پینا اور گلاس کے اندر سانس نہیں لینا۔ جو باتیں میرے نبی نے پہلے کہی، دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ میں کچھ دیر پہلے بول رہا تھا، اللہ ہمارے ساتھیوں کو اچھا رکھے، نام نہیں لوں گا، میرے دوستوں میں، سینئر دوستوں میں ایک ایسے بھی ساتھی ہیں، عمر آباد کے فارغ ہیں، حافظ قرآن، عالم دین، پہلے 40 سال پہلے MBBS ڈاکٹر اور لندن میں جا کر MD کرنے والے، عالم بھی ہیں اور MD بھی ہیں۔ یہی تو ہم چاہتے ہیں نا، ہمارا بچہ دین بھی پڑھے۔ اور اب کبھی میں گزارش کرتا ہوں ذمہ داروں سے، ایسے آدمی کو بلا کے یہاں کھڑا کرو جو ڈاکٹر بھی ہے، حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، اور ڈاکٹر بھی ڈاکٹر۔ آپ گوگل میں جا کے نام مارو، پورے شہر بنگلور میں اگر 10 ڈاکٹر بڑے ہیں، بڑے ڈاکٹر، اس میں سے ان کا بھی ایک نام ہے۔ جی ہاں، ایسے نارمل ڈاکٹر نہیں، گلی کی کلینک نہیں ہے، پورے بنگلور کے اندر اگر آپ نام مارو، بڑے ڈاکٹروں میں سے ایک حافظ بھی ہیں۔ اور یہ بھی بتا دوں، انہوں نے حفظ جب کیا، ان کی عمر کتنی تھی معلوم؟ 60 پر 3 سال۔ کتنی؟ 60 پر 3 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن حفظ کیا ہے، اور وہ بڑے ڈاکٹر ہیں، پیٹ کے ڈاکٹر ہیں۔ گیسٹرو انڈو بولتے کیا اسے انگلش میں؟ کیا بولتے یاری بھائی؟ ہاں، اس کو ایسا ہی کوئی جملہ بولتے ہیں۔ اگر کسی کے پیٹ میں چاقو چبھ جائے، اگر ایکسیڈنٹ میں پیٹ پھٹ جائے، پیٹ کے بڑے بڑے امراض جو ہوتے ہیں، اللہ ان کے ذریعے سے انہیں شفا، بڑے ڈاکٹر ہیں۔ انہوں نے ایک جملہ کہا، بڑا اچھا جملہ، میں نے زندگی میں جتنا پڑھا ہے، میں نے جتنا تجربہ حاصل کیا ہے، ہندوستان میں پڑھا، لندن میں پڑھا، 40 سال سے فورٹیز میں ہوں، فورٹیز کا سرجن بنا، مگر میرے نبی کی ایک حدیث، میرے نبی کی ایک سنت میری ساری تعلیم سے بڑی ہے۔ میں جب غور سے دیکھتا ہوں، میرے نبی نے جو جملہ کہا ہے، سارا میرا علم ایک طرف ہے اور میرے نبی کی ایک حدیث ایک طرف ہے۔ سبحان اللہ، پیٹ کے بارے میں۔ اور وہ حدیث کیا ہے جانتے؟ جب بھی کھانا کھاؤ، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کھانے پیٹ کو 3 حصوں میں بانٹو، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی، اور ایک حصہ گوشت کے لیے رکھو خالی، برابر؟ ثلث لطعامہ وثلث لشرابہ وثلث لنفسہ۔ جی، یہ 3 حصوں میں بانٹو، 1/3 پانی کے لیے، 1/3 کھانے کے لیے، اور 1/3 خالی چھوڑو۔ سبحان اللہ۔ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے نا، حدیث نہیں ہے، یہ میڈیکل کی بہت بڑی جان ہے۔ یہ اگر کوئی آدمی اس پہ عمل کر لے، کئی بیماریاں اللہ اس سے دور فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے جو بھی کہا ہے اس کے اندر ہمارے لیے دنیا میں بھی خیر ہے، آخرت میں بھی خیر ہے۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی عقیدے کے اندر بھی، اللہ معاملے کے اندر بھی، اللہ اخلاق کے اندر بھی، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی۔ وہ حدیث میں مکمل کر لیا، حدیث مکمل کیا، حدیث مکمل نہیں کیا، میں نہیں کیا، نہیں کیا بھائی۔ اللہ کے نبی کی طرح جو شوہر بننا چاہتا ہے، حدیث مکمل نہیں کیا میں، پوری حدیث سن لیجئے، کہیں بات رہ نہ جائے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے ساری زندگی میں عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھ کر اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اخلاق میں بھی، معاملات کے اندر بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سیاست کے اندر بھی، اللہ ہر چیز میں، ہر میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سنت کے مطابق اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد یہ ذمہ داروں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔